دو ایسی خواتین میرے شو میں مجھے جوائن کریں گی جناب کہ جو بہترین اداکارہ ہیں, جو میری آج کی پہلی گیسٹ ہے جناب. نہ صرف بہترین اداکارہ, رائٹر, بلکہ ان کی جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ جو وجہ شہرت ہے, ایک ڈائریکٹر بھی ہوا ہے جناب, لیکن جو سب سے بڑی وجہ شہرت ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ہمسائے ملک میں اور پاکستان میں جہاں جہاں پہ لوگ اردو سمجھتے ہیں وہاں پہ لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت پیاری شاعرہ بھی ہیں اور لوگ ان کی شاعری سے بہت زیادہ ریلیٹ بھی کرتے ہیں. جناب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ہماری بہت ہی پیاری یاسرا رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اٹس سچ اے پلیزر ٹو بی ہیئر. اور اتنا خوبصورت سیٹ, اتنی خوبصورت آپ. تھینک یو فار دی انویٹیشن. بھائی جب ہمارے گیسٹ اتنے خوبصورت ہو تو پھر ہمیں بھی تھوڑی بہت لیپا پوتی تو کرنی پڑتی ہے نا, ہمیں تھوڑی ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. میں دیکھتی رہتی ہوں اکثر آپ کے کلپس بھی, اور بہت دلچسپ گفتگو ہوتی ہے اس شو پہ, تو مجھے I'm glad اور I hope بس سربت پہنچ جائے جلدی سے راستے میں. بالکل جی, وہ بھی کیونکہ راستے میں سربت, تو وہ جب تک ہمیں جوائن کریں گی. مجھے آپ ایک بات بتائیں, جیسے میں انٹرو میں بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ ہمارے ایسے اداکارہ بھی ہوتی ہیں جو بہت گنا چنا کام کرتی ہیں, جس میں سے آپ اگر میں کہوں تو وہ بڑے سر فہرست جو 3-4 نام ہیں نا ان میں سے ہیں. بلکہ اتنے ہمارے ڈراماز بن رہے ہیں, تو یاسر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار مجھے بھی اتنا ہی فریکوینٹلی کام کرنا چاہیے؟ اچھا مدیحہ, ایک تو یہ ہے کہ ایسا کوئی بہت بہتات بھی نہیں ہے کہ لوگ بس میرے پیچھے پڑے ہوئے اور میں بڑی کوئی سلیکٹیو ہوں, ٹھیک ہے, تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ میں بہت ہی سلیکٹیو ہوں. بہت مجھے میرا خیال اب اسپیشلی 2-3 سال کام کرنے کے بعد لوگوں کو میرا انداز بھی پتہ چل گیا تھا اور ان کو میری سمجھ بھی آ گئی تھی, تو مجھے فون ہی اکثر اس چیز کے لیے آتا ہے جس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو سمجھ میں آئے گی. اور ڈرتے بھی ہیں نا لوگ, اتنی انٹلیکٹ بندی ہے, کوئی ہم نے اس کو ایسا رول آفر کر دیا, اس نے کہنا کس کو یار پتہ نہیں وہ ایسا ہے غالباً کہ انٹلیکٹ سے زیادہ انسائٹ اہم چیز ہے میرے لیے. اور تھوڑا سا تو کچھ ایسا کرنے کا دل چاہتا ہے نا کہ چلو اب یہ نہیں, شاید بہت زیادہ اور لوگ نہیں کر پائیں گے تو ہم کر دیتے ہیں, لیکن جب اور بہت سے لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. ایز ان مجھے بہت, میں پچھلے دنوں ایک دوست کو جواب دے رہی تھی, کوئی بار بار یہ سوال آتا ہے نا, ٹی وی پہ کیوں نہیں ہو, کہاں غائب ہو, کیا کر رہی ہو, واپس آنا ہے نہیں آنا. کیونکہ واقعی ہمیں تو یہ کہ بہت یاسرا بہت گنے چنے کام کرتی ہے جن کو سمجھ میں آتی ہے. ہاں, تو میں نے اس کو بولا کہ پہلے چاہتا تھا میں دکھائی دوں, اب نہ دیکھے کوئی کرتا ہے دل. تو آپ لائف میں خود بھی تو ہے نا کچھ مدیحہ, لائک آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں, اداکار ہو سکتے ہیں, شیف ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی ایک ڈی جاب ہے, آپ کرتے, وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ خود بھی تو اندر ایک انسان ہے نا جس کا ایک اپنا سفر ہے. وہ کبھی رائٹ لے گا, کبھی لیفٹ لے گا, کبھی کوئی ایگزٹ لے گا, کئی ریسٹ اسٹاپ پہ ٹھہر جائے گا. سو جیسے فار ایگزامپل فار رائٹ ناؤ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ٹھہری ہوئی ہوں, کیونکہ ٹھہر جانا بھی تو اہم ہے نا, لائک پریکٹسنگ دا پاز. لائک ایسا کچھ مزاج چل پڑا ہے دنیا کا کہ ہم حاصل پاگل ہو گئے ہیں. ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ کہنا ہے. تو بڑی دیر سے خیر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ تھوڑا ٹھہر کے سننا بھی ضروری ہے. اچھا, جو آپ کے جو شاعرہ ہے اس کے لیے ٹھہراؤ کتنا ضروری ہے؟ ہاں, لیکن وہ بھی میں نے بڑی تیزی میں کی شاعری, کچھ میں کہیں نہیں ٹھہری ہوئی تھی. اور اب جب میں ذرا ٹھہراؤ کا ٹائم آیا ہے لائف میں, جب اچھا بھی لگ رہا ہے ٹھہراؤ, تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہنے سے سننا. یہ بھی ایک آرٹ ہے. ہاں, تو میں بچپن سے بہت باتونی بچی تھی اور بڑوں کی بھی بہت باتیں کرتی تھی, تو میری اتنی جو میرے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ویری unapologetic, confident and everything, it was my nature, کہ بس جو دل میں آیا وہ بول دیا, جو فیل کیا اس پہ شعر لکھ دیا. ابھی ایک دم ایسا دور پلٹا, ایسا ذہن میں ایک سوئچ پلٹا کہ نہ کہنا پہلی دفعہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں لائف میں, اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. میں نے کہا لیکن اس پاز میں آپ اس حاصل کو مس کر رہی ہیں جو ٹھہراؤ ہے؟ کس کو مس کر رہی ہوں؟ اس حاصل کو مس کر رہی ہوں. حاصل کو. ہاں, حاصل میں ایکچولی ٹھہراؤ میں یہ سمجھ رہی ہوں, تھانوی صاحب نے 1000 کتابیں لکھی تھی زندگی میں, اپنی ویری فیمس ریلیجس اسکالر. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایک زندگی میں 1000 کتابیں کیسے لکھ لیں؟
تو ان کا جواب تھا کہ تم نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے, عرض نہیں دیکھا. Oh my God. تو جب آپ ٹھہرتے ہیں نا تو آپ وقت کی Just imagine کتنی خوبصورت بات ہے کہ طول دیکھا آپ نے اس کا عرض نہیں Do you دیکھا. get it? Oh my God. So yes. there's just when you stop. All ہم ٹیلی ویژن پہ یا اسکرین میں ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں ٹائم ایکسپینجن کی چیزوں کو سلو مو کر کے نا, تو جب آپ ٹھہرتے ہیں نا ایکچولی تو آپ ٹائم ایکسپینجن کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ٹھہر جاؤ اور سن لو اور دیکھ لو, دھیان دے دو تھوڑا, تو آپ کے ایکسپیرئنس کا احاطہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرو. اور ایک آرٹسٹ کے لیے میرے ساتھ ایک اچھا آبزرور ہونا بہت ضروری ہے, جس کے لیے وہ آپ نے کہا نا جو سننے کا آرٹ بھی ہونا چاہیے. اچھا ویسے مجھے بتائیں, یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ آپ کی جو آپ نے باتونی تھی, شرارتی بھی تھی, کوٹ چھوٹ آپ نے کبھی کھائی, بچپن کیسا تھا آپ کا ویسے, یا پڑھاکو سی تھی, کیسا تھا؟ I've always been a doer. تو شرارتی تو ایسا نہیں, لیکن بس کر گزرنا has always been my thing. جو سمجھ آ رہا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو ایک جیسی زندگی نہیں گزاری میں نے. تو بچپن میں جیسے فار ایگزامپل مجھے بہت تیار ہونے کا شوق تھا. میں نے تیار ہو کے اتنا امی کا میک اپ کر کے, اب مطلب پھر اپنی ذات میں ہیروئن ہوگی نا, بچپن سے ہیروئن تھی نا. وہی جو عید والا لہنگا ہے وہ پہن کے نکل جاتی تھی دوپہر کو ایسے آفٹر اسکول, یو نو لائک پڑوس میں آنٹی کے گھر اسکواش شربت پینے. تو بٹ لائک رائٹ ناؤ فار ایگزامپل مجھے لپسٹک بھی لگانا نہیں پسند. وہ بچی وہ جو عید پہ جنہوں نے ٹکا بھی لگانا تھا, جو چھوٹے بچوں ہاں میں سب کر, چلو فائنلی مجھے کوئی ایسا تو ملا. لیکن اس سب کا مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر آپ زندگی میں جو چیز کرتے جائیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس وقت, اس سے ایک تو بہت ساری آپ کی حسرتیں نہیں رہتی, اور بہت ممکن ہے کہ یو ڈو اٹ اینڈ یو گیٹ اوور اٹ اینڈ یو گیٹ پاسٹ اٹ. اور جیسے اب مجھے لپسٹک بھی لگانا پسند نہیں ہے, لیکن میں بہت کم میک اپ کرتی ہوں اور میں کرتی ہی نہیں ہوں زیادہ تر. اور my mother when she was alive she was shocked, she's like میری کٹیں خالی کر دی ساری نا, لگا کے نیلے پیلے آئی شیڈ اور بس ہر وقت میک اپ کر لیا, دوپٹے باندھ کے چوٹیاں بنا لی. I've done all of that. It's not that کہ میں نے وہ سب نہیں کیا, ہر مہندی پر ڈانس کرنا ہے, ہر جگہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو وہ ایک بچے بھی ہوتے ہیں نا کہ امی کے دوپٹے کی ساڑی سے, جی سب کچھ. سو یہ ایک ایز اے میٹر آف فیکٹ دس از سم تھنگ وچ آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ ٹو ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں, ان پیرنٹس کو, کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے کر دینے کے. اس کا کریڈٹ میرے والدین کو بھی جاتا ہے کہ ان کو آپ کر دینے دیں, مطلب کرنے وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جرنی ہے نا لائف, مطلب پیدا ہم, یہ ایک امپرفیکٹ ورلڈ ہے جس میں ہم رہتے ہیں, کریٹڈ بائی دا پرفیکٹ کریٹر. اس میں اگر ہم سب کا پرفیکٹ ہونا, ہر چیز کا پرفیکٹ ہونا اور سب کچھ بالکل قاعدے سے ہونا ہوتا اہم, تو یہ شروع سے ہو چکا ہوتا, لیکن پھر اس میں چینج کی گنجائش ہی نہیں نا. کچھ پرفیکٹ ہے تو وہ کیا ارتقا ہوگا, کیا ایولیوشن ہوگی, کیا بدلے گا. تو زندگی ہر ایک کے لیے نا ارتقا کا نام ہے. تو ارتقا نہیں ہو پاتا جب آپ مطلب کسی کو کچھ ایکسپلور ہی نہیں کرنے دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ارتقا کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکسپلور کرنے دیں. وہ کہیں نہ کہیں آپ بتاتے رہیے کہ یہ مناسب ہے, یہ طریقہ ٹھیک ہے. وہ obviously وہ پیرنٹنگ کا ایک اہم پارٹ ہے, لیکن کہیں اگین آپ کو بھی پاز پریکٹس کرنا ہوگا, پیچھے کھڑے ہو کے ذرا آبزرو کرنا بھی, یو نو دیٹس موسٹ ڈیفیکلٹ. یہ بھی ایک آرٹ ہے. ہاں مشکل ترین. میں آبزرو کرنے کی بڑی کوشش کرتی ہوں, لیکن میرے اندر کی پنجابی ماں جاگ جاتی ہے تو میں کوٹ بھی چڑھا دیتی ہوں. لیکن یہ اہم ہے, اب میں یاد ایکسپلور خود سے کرنے دیں, اون ہز اون. یہ بچ کیونکہ باقی میں آج سوچتی ہوں کہ میں نہیں ہو پاتی ہے جو آج میں ہوں ایز اے پرسن, اگر میری والدہ بہت اس معاملے میں ان کا بہت بڑا جگرا تھا کہ وہ شی یوزڈ ٹو اچھا جانا ہے 3 گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے چلو جاؤ. اچھا 16 سال کی عمر, اچھا امریکہ جانا ہے, اچھا چلو جاؤ. تو وہ اچھا چلو جاؤ جو ہے, ویسے 16 سال کی عمر میں آپ اکیلی امریکہ چلی گئی تھی کیا؟ Yes, I went for my college, my undergraduate degree. Wow, اور اکیلی. Yeah, 17 actually. I was 17, sorry. Wow, لیکن بڑی بات ہے, اماں نے ماشاءاللہ یہ جگہ دکھایا. اچھا یہ آغاز کیسے ہوا آپ کی, اگر میں بات کروں پہلا آڈیشن آپ کا, یہ اس کریئر کا آغاز کیسے ہوا, کیسے سوچا کہ میں نے یہاں پہ لینڈ کرنا ہے؟
ये सब कुछ बहुत हमेशा हादसाती तौर पे हुआ है। प्लान यानी कि नहीं? ना इंटेंशनली मैंने अगर इस काम में कोई जो ऑडिशन दिया था और चाहा था करने का, दैट वाज 15 years old at Radio Pakistan for FM 101। वो मैं खुद जाकर अपनी चाह से किया था, बट फिर उसके बाद तो मैं बिजनेस पढ़ने चली गई मध्या, एंड आई स्टडीड वेरी डिफरेंट थिंग्स, एंड कोई ऐसा मेरा इरादा नहीं था ये करने का। ये 25-26 साल की उम्र के बाद चीज़ थे यहाँ की तरफ उन्होंने रोक लिया। बट इट वॉज ऑल वेरी लाइक अगेन, क्योंकि ये बहुत रहा है ना कि अच्छा चलो ये आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको थोड़ी समझ भी आ रही है, कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, ये क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली ट्रेंड भी देखा है, कोई इस किस्म का कुछ उस पे चल रहा है इंटरनेट पे, पर मुझे बाकी ऐसी है, मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है कि क्या ही हो जाएगा। चलो ये भी करके देखिए। हाँ, तो वो एंड में सबने मर ही जाना और क्या ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें तो हमारे फेथ का हिस्सा भी है ना, कि हमें पता है कि हमारा रिस्क हम तक पहुंचेगा, हमें पता है कि जो हिदायत भी है वो भी हम तक पहुंचेगी, जो प्रोटेक्शन है, जो भी हमें पता है कि देयर इज समबडी हु इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस एंड कॉलिंग द शॉट्स। तो थोड़ा भरोसा रखो और कर गुजरो। That's been my approach। तो अभी भी इस वक्त मैं बिकॉज मेरा बेटा वैसे आप उन लोगों में से नहीं है, जैसे अक्सर लोग मुझसे पूछे ना कि आप आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, तो मैं खुद भी सोचने पड़ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे तो ये नहीं पता 5 घंटे बाद मैं इतना नहीं मैं देखती अपने आप कि 5 घंटे 5 महीने जिंदा भी होगी नहीं। मैंने कहा नहीं, जो अल्लाह ने क्या देख लेना, बस मैं मजदूर मेहनत करती रहूंगी। हाँ, तो आप भी वही है। हाँ, तो अभी लेकिन जैसे मैं बहुत आराम की जिंदगी बसर कर रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने बहुत 17 घंटे 18 घंटे शूटो टाइप लाइफ, और आई वर्क सिंस द एज ऑफ अगेन 15। मैंने ऑडिशन दिया था रेडियो पे। तो अभी मैं आजकल लिटरली सुबह से मैं घर पे ही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई एम रेस्टिंग, आई एम रेजिंग माई चाइल्ड। फिर इसको स्कूल छोड़ने जाती हैं, स्कूल से लेने आती हैं इसके साथ? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, और मैं कुछ ना करने में मध्या मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं अच्छा, ये जो कुछ ना करना है ना, देखो मैं हैदर आमी को एडवोकेट नहीं कर रही कि कायल और सुस्त हो जाए आप, लेकिन जिंदगी में आप मेहनत करें, काम करें, लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला आराम का मौका दे। और मैं पिछले किसी के शो में ही थी, तो मैं कहती यार मेरा मियाँ बड़ा हो गया अब, तो ही इज माशाल्लाह डूइंग वेल। मेरे इतने अखराजात है नहीं, हमारा सीधा साधा सब, छोटी सी हमारी फैमिली है, आराम से हमारा हो जाता है उसमें। तो मुझे अगर इस वक्त ये मौका अगर मिल गया आराम का, तो आराम ना करना कुफरान है, नेमत है इस वक्त। ऐसी बात आपने कितनी डिफरेंट है। आजकल के हर बंदे को तो नहीं, अच्छा अब ये चीज कर लिए, अच्छा ये चीज मेरे पास है, अब मुझे वो चीज भी चाहिए। तो आप मुसलसल ये माया जाल जो है ना, माया जाल का तो फिर एंड ही नहीं ना कोई। 10 लाख है तो फिर करोड़ चाहिए, करोड़ है तो 6 करोड़ चाहिए, 6 तो मैं भी माया जाल में से, मैं शुक्र अल्लाह का बहुत मेरी I have always seen you running against the wind। मतलब एक वो चीज़ है जो सब लोग कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यास्रा भी वो करी, यास्रा डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं। I remember यास्रा when you got married, हर बंदा उस हवाले से बात कर रहा था। क्यों जी? क्योंकि एक यास्रा ने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था, तो लोग उस पे भी, तो आई एम श्योर कि मतलब क्या अभी लोग आर दे ओवर विद इट, मतलब हो गया लोगों का वो डिस्कस करके खत्म हो गया यार? वो पता है क्या, वो अब पता नहीं आर दे ओवर इट और नॉट, क्योंकि हम इतना पब्लिक आई में रहती ही नहीं है ना, मैं और मेरा मियाँ तो बिल्कुल भी। आपने मसा एक हमारी तस्वीर खींची होगी हमने 6-8 साल में, तो अब वो आई थिंक भूल भाल भी गए होंगे लोग, लेकिन वो चल रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक सिलसिला। उसके बाद तो ये ट्रेंड भी बन गया, तो बहुत हो रही है शादियां। तो प्रियंका ने वो क्या नाम है उसका लड़के, निक जोन्स, तो तब तो बहुत बात ग्लोबल हो गई। अब मेरा केस पुराना, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका भी आप ही को देखी, लेकिन अभी बहुत सारे आई एम द ट्रेल ब्लेजर। मेरे कान में अभी एक आवाज है कि हमारे लिए ऐसा नहीं, क्योंकि अभी भी समहाउ जो लोग हैं ना वो बड़ा डरते हैं, और ये न्यूज भी यही बनती है, नॉर्मल लोगों की शादी हो तो नहीं, अच्छा इस लड़की ने इतने से छोटे लड़के से शादी कर ली, ये न्यूज यार। ये जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये बहुत ही अहम लफ्ज है। डरते हैं लोग, हम डरते बहुत हैं। ये जो डर है ना, ये डरना नहीं है, कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाएगा, ये सारी बातें ना हमने अब सिर्फ बातों तक रख दी हैं, और हम
اتنی سمپل چھوٹے چھوٹے ہیکس جو ہے نا وہ لائف میں مس کر کے اپنے آپ کو اتنا پریشان کیے جا رہے ہیں, پریشان ڈریے جا رہے. اگین کیوں ڈر رہے ہیں ہم اتنا, کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا جب obviously جب شادی ہوئی تھی کہ دیکھنا یہ کچھ سال ہی چلے گی کیونکہ دین بایولوجی ککس ان اور پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے ادھر نیچے لکھ ہی دیا, میں نے کہا چلو کچھ سال ہی کچھ سال کے بعد کچھ اور ہو جائے گا. مطلب آپ کو ابھی میری شادی میں انجوائے تو کرنا, اتنی کیا ٹینشن ہے کہ اب ہر چیز کی گارنٹیاں جو ہمیں چاہیے نا اتنی لائف میں. اچھا ایسے لوگ میں نے بہت دیکھے, ابھی ایک اچھی میری شادی ہوئی ہے, وہ سب چیزیں دیکھنا لگ نہیں رہا شادی. ارے بھی آپ تو کیا مسئلہ ہے ہماری, اور آپ نے فریج تھوڑی خریدا ہے, کمپریسر کی 10 سال کی, ہاں کمپریسر کی 10 سال ہر چیز کی گارنٹی. بھائی ہر چیز کی گارنٹی, آپ کو اپنی اگلی سانس کی گارنٹی نہیں ہے ہی نہیں. اچھا سو سیئنگ اٹ اینڈ لیونگ اٹ از ڈفرنٹ. سو if you think that I have been swimming against the current as compared to any, you know, like the mainstream wind is because ڈر کے بغیر کیا ہے. اچھا نڈر یوزلی جو خواتین ہوتی ہیں, آج میں اپنے شو کے آغاز میں اپنا فیس بک لائیو بھی کر لی تو میں اس میں بھی بات کر لی کہ جو میری گیسٹ ہے کہ وہ بڑی اچھی بات ہے, ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے اور اوپینیٹڈ خاتون ہے, وہ اسٹرانگ ویمن ہے, امپاورڈ ویمن ہے. تو میں سمہاؤ جب امپاورڈ کی ٹرم استعمال کرتی ہوں, میں جب نڈر عورت کے والے سے بات کرتی ہوں, اس کی نیگیٹو کانوٹیشن آ جاتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ میں ڈراما سے بھی دیکھتی ہوں کہ ڈراماز میں وہ لڑکی جو کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے, جو کہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے, جو تھوڑی سی ماڈرن ہے, پروگریسو سوچ کی ہے, ایمبیشس ہے, اس کو نیگیٹو تصور کیا جاتا ہے. جو روتی دھوتی لڑکی ہوتی ہے نا, جو کہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کسی پہ, وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ ہماری لڑکی ہے, یہ ہماری ہیروئن ہے. اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو ذرا میں اس نیگیٹو کانوٹیشن کے والے سے بات کروں گی, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. جناب ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں